IMF کی طرف سے جو لیٹسٹ ایک بیان آیا ہے، میرے خیال میں پاکستان کے تمام جو ارباب اختیار ہیں، پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں جو ہے کافی زیادہ اس کے اندر ایک عقل کا عنصر موجود ہے. اگر ہمارے اندر کوئی ایسی اتنی عقل ہو، ہم بات سمجھ جائیں. اب ہوا کیا ہے جناب اعلیٰ، آپ کے ساتھ پلیز یہ مجھے بتائیں، یہ کس چیز پر بینک کر کے بیٹھے ہوئے؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ لی. آج بھی وہ آپ کے دوست جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، ہو سکتا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے اکانومسٹ ہو سکتا ہے ان سے بڑا معیشت کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو سکتا ہے پاکستان سے سب سے کامیاب آدمی وہ ہوں جی، کیونکہ وہ بائسیکل انٹرپرائز تو لے کے، یعنی وہاں سے ان کا ٹریول جو ہے سیلف میڈ ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑا کامیاب ہوں. ہم بھی سیلف میڈ ہے. اس کا مطلب ہے ڈینگے مارتے رہے، جھوٹ بولتے رہے اور قوم کو غلط بیانیاں کرتے پھرے. جب ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کا بیڑا گرک ہو گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے. یعنی کوئی ہمیں بھی کوئی ایک انڈیکیشن بتا دو کہ جو ٹھیک ہے. چوہدری صاحب وہ خالی بیڑا غرق ہونے کی بات نہیں کر رہے، وہ آپ کی مرض کی تشخیص کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں IMF کی طرف سے لیٹسٹ کیا بات ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر، لوگ تو نہیں اسحاق ڈار صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ پہلے دن سے جس طرح آ رہے ہیں بنیادی طور پر ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس. پلیز ٹیل دیم کہ آئیں اور قوم کو قائل کریں. کسی گلی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی گھنٹہ لگایا انہوں نے قائل کرنے کے لیے. آپ نہیں قائل ہو رہے تھے، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں تو قائل کر رہا ہوں، لوگ قائل ہی نہیں ہو رہے. نہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ آج باہر جو ہے برف پڑ رہی تھی، دھوپ نکلی ہوئی ہے. میں نے تھوڑی بہت بارش ہوئی تھی ان کو، لیکن وہ اس وقت موسم گرم ہی ہے. تو پھر جو گرم ہے نا اسی کے اوپر بات کریں. ہم وہی بات کر رہے ہیں. جو سب ہوا کیا ہے کہ IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ کچھ ایک دو دن پہلے ہائی لیول کا رابطہ کیا محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے. ان کا نام ہے جارجیوا. جب رابطہ ہوا تو اس کے بعد جو وہاں سے پیغام آیا ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا، یہ اخبارات کے اندر ساری چیزیں رپورٹڈ ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جو ہمیں 6.5 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج چاہیے، اس سلسلے میں بات ہوئی. مینیجنگ ڈائریکٹر جو IMF کی ہے کرسٹلینا جارجیوا، اور ہفتے کے روز ان سے رابطہ ہوا. اس رابطے کے 2 روز بعد جو پاکستان کے لیے IMF کے مشن کے جو ہیڈ ہیں، جو چیف ہیں، نیتھن پورٹر ان کا نام ہے، ان کا جو بیان ہے ناظرین یہ بہت ہی جو ہے میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو ہے، اگر پاکستان کے جو میں دوبارہ سے بات کرتا ہوں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو اگر سمجھ لیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمارے لیے میرے خیال میں ہزیمت ہو نہیں سکتی. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ کہ IMF کی توجہ کا دائرہ کار سیاسی صورتحال تک بڑھا دیا گیا ہے. یہ ان کے بیانات کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موجودہ سیاسی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے، ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں، اور چونکہ ہم اندرونی سیاست پر تبصرہ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ناظرین آگے جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی سمجھنے والی ہے. پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا جو آئین اور قانون کی حکمرانی سے مطابقت رکھتا ہو. ناظرین بنیادی طور پر انگریزی کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات و واقعات بہتر ہوں تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. آئین، کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے مطابق معاملات کو آپ کو آگے چلانا پڑے گا. کچھ عرصہ پہلے 25 مئی کو جو بلومبرگ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا چودھری صاحب، وہاں پہ بھی یہ ایکسپلین کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو گروتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ 5ویں دفعہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ 1% سے کم جا رہی ہے، اور جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ فردر جو ہے ہماری جو معاشی گروتھ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے. ناظرین لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ہوں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی، اسحاق ڈار صاحب ان کے دوست ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے خبر دی تھی، خوشخبری دی تھی جو صاحب کہ دیکھیں IMF آ رہی ہے اور IMF جو آ رہے اور سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. کل رات کو مجھے ان کا فون آیا مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کا، تو میں نے کہا شرائط کو پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوں گے. میں نے کہا آپ اپنی ٹیم بھجوائیں یہ جو تاکہ جو 9th ریویو ہے IMF کا وہ مکمل ہو، تاکہ اس کے بعد ہمیں IMF سے جو اس کی قسط ملنی ہے وہ ہمیں ملے. تو اس نے کہا جی میں آپ کی بات درست ہے، میں اگلے 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی.
تو ناظرین وہ ٹیم بھجوانے کی جو ہے یہ محبت نامہ آ گیا ہے، لو لیٹر انہوں نے بھجوا دیا. انہوں نے کہا اپنے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے مطابق دوسرے وہ نیوز پیپر کو انہوں نے بیان دیا ہے، وہ کافی لمبا آئی ایم ایف نے، آپ نے تو ایک پیرا پڑھا نا، انہوں نے کوئی کئی 100 لائنوں کا نا ایک بیان جاری کر دیا آئی ایم ایف نے شہباز رانا یا کس کے جواب میں. وہ ایک سٹوری ہے اس کے مطابق. بالکل صحیح ہے وہ، لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ نہیں، مجھے معاف کرنا، آپ اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. انہیں کہ گیو ون سالڈ ریزن کہ جی آپ جو اپنے دعوے کر رہے ہیں ہم ان کو وی وانٹ ٹو سرنڈر، ہم غلط ثابت ہونا چاہتے ہیں، ہم غلط ثابت ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے واسطے ہمیں کوئی ایک چیز دے دو کہ آپ نے اکانومی کا یہ اچھا کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کا یہ اچھا کیا ہے، سیاسی اسٹیبلٹی ملک میں یہ ہے. حالت تو یہ ہے کہ سینسٹیو اداروں پر حملہ ہو جاتا ہے اور کوئی والی وارث نہیں ہو رہا، یہ پولیس نے کس کو نہیں جانے دیا. آپ کے دوست ڈاکٹر عثمان صاحب نے وہ بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کیا، اس نے کہا جی چودھری غلام حسین صاحب نے کل جو ساری باتیں کی ٹیلی ویژن کے اوپر، ایسی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو اس وقت سارے اور مجھے تو ابھی آ گیا امریکن ذرائع سے. اچھا، امریکہ سے؟ ہاں، وہ کہتے جی انہوں نے نہ صرف تھانوں میں، لوگوں کے گھروں میں، گاڑیوں میں لوگوں کی وہ تذلیل کی ہے کہ جن کا ہمارا پروگرام متحمل نہیں ہو سکتا. اس میں 20 سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں، نوجوان بھی اور خواتین بھی. اور یہ اب جیل کی طرف لے گئے. جیل والا ایک اور سسٹم ہے.